بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ جب وہ واپس چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص ان باتوں پر عمل پیرا ہوا جن کا اسے حکم دیا گیا ہے تو ضرور جنت میں جائے گا۔ ناظرین کرام، آج 2 محرم الحرام ہے اور آج کے دن سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں آمد ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ سے کربلائے معلیٰ تک 20 منازل تھیں جہاں آپ رکے مختلف مواقع پر۔ ناظرین کرام، مکہ سے چلتے ہوئے حضرت عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور آپ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب نے سیدنا امام علی مقام کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا کے لیے آپ کربلا نہ جائیں، کربلا والوں کا جو کردار ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور وہ آپ کے خون کے پیاسے، آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن امام علی مقام فرماتے تھے کہ نہیں، انہوں نے مجھے اتنے خطوط لکھے ہیں، وہ جو بعض 10,000 کوفیوں نے جو ہے وہ لکھے ہیں خط، اور بعض جگہ آتا ہے 20-25 ہزار تک، اس سے بھی زیادہ وہ خطوط تھیلے بھرے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے لکھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو یزید نے اپنا حاکم مقرر کیا ہوا ہے، ہم تو اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے، ہم جمعہ نہیں پڑھتے، ہم عیدین نہیں پڑھتے، آپ آئیں۔ سیدنا امام علی مقام کے سامنے یہ بات تھی کہ حرام کو حلال کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، اس وقت اعلاء کلمۃ الحق کی ضرورت ہے، اور اگر میں نہ گیا تو کل قیامت کے روز یہ بات نہ کوئی کہہ دے کہ ہم نے تو امام علی مقام کو بلایا تھا کہ دین حق کی اس وقت ضرورت ہے اس کو زندہ کرنے کی۔ تو یہ بات آپ کے ایک ذہن میں تھی، اور امام علی مقام کو مختلف مقامات پہ جو مشورے دیے گئے، حتیٰ کہ سیدنا عبداللہ بن جعفر نے آپ کو مشورہ دیا اور اپنے دونوں شہزادے بھیجے اور محمد، اور ان کو خط دے کے بھیجا کہ خدا کے لیے آپ واپس آ جائیں، اگر آپ کو شہید کر دیا گیا تو دین اسلام کا نور بجھ جائے گا۔ اس کے باوجود امام علی مقام حق کی خاطر چلتے رہے، اور میرے ذہن میں آتا ہے، پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ چند لائنیں وہ میں بتا دوں کہ امام علی مقام نے جو خطبہ رستے میں دیا وہ کمال ہے اور آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، اور شاید آب زر سے بھی زیادہ بہتر اگر کوئی لفظ ہو تو اس سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ جواہر ریزے تھے، وہ موتی تھے، وہ ہیرے تھے، وہ الفاظ تھے ہی نہیں۔ اے لوگوں، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرنے والا ہو، اللہ کے عہد کو توڑنے والا ہو، رسول اللہ کی سنت کے خلاف کرنے والا ہو، اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی سے حکومت کرتا ہو، تو پھر وہ بقدر طاقت قولاً و فعلاً اس کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ اس شخص کو بھی اس بادشاہ کے ساتھ دوزخ میں داخل کرے۔ یہ کتنی سخت وعید ہے۔ ناظرین کرام، ان سب حالات کے باوجود کہ کوفیوں کا کیا کردار تھا اور کس طرح انہوں نے بے وفائی کی امام علی مقام سے اور حضرت مسلم بن عقیل سے، ان کے صاحبزادوں سے، اس کے باوجود امام علی مقام کو بے شمار لوگ راستے میں جو تھے وہ مشورہ دیتے جا رہے ہیں کہ آپ حبیب ابن مظاہر مشورہ دینے والے ہیں، تریمہ بن عدی ہیں، اور پھر ہانی بن عروہ کس طرح امام علی مقام پہ قربان ہو گئے، کیس صداوی جو تھے وہ کس طرح قربان ہوئے۔ یہ سارے تاریخ کے واقعات ہیں کہ سب لوگوں نے، لیکن ایک آدمی کا مجھے، جو حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب امام علی مقام نے ارادہ کر لیا اور ان کی بات نہیں مانی، وہ منتیں کرتے رہے کہ آپ نہ جائیں، تو کہتے ہیں کہ وہ جب سنا انہوں نے کہ امام علی مقام کوفہ کی طرف جا رہے ہیں تو وہ کربلا کا ان کے ذہن میں وہ نقشہ آ گیا، وہ جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے خبر دی ہوئی تھی شہادت کے بارے میں، سفین سے واپسی پر تفصیل واقعہ ہے، تو وہ اتنا روئے، کہتے ہیں کہ جس تشت میں وہ وضو فرماتے تھے وہ ان کے آنسوؤں سے بھر گیا تھا۔ تو جو راستے میں آپ کو فرزدق شاعر ملا اور اس نے بڑا تاریخی فقرہ کہا کہ کوفہ کے لوگ جو ہیں ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلوار یزید کے ساتھ ہیں، اگر امام علی مقام حق کی خاطر کھڑا نہ ہوتے تو پھر ہمیں امام اعظم و حنیفہ بھی کھڑے ہوئے نظر نہ آتے، پھر امام احمد بن حنبل بھی کوڑے کھا کے کبھی کوڑے نہ کھاتے، پھر مجدد الافسانی بھی کبھی جیل میں نہ جاتے، فضل خیر آبادی بھی جیل میں نہ جاتے۔ ناظرین کرام، یہ کردار امام علی مقام نے جو دیا، آنے والے وقتوں میں امت کے جو لوگ بڑے تھے وہ اسی لیے پھر حق کی خاطر کھڑے رہے، اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ امت جو ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ختم نبوت کی حفاظت کر رہی ہے۔ کیوں؟ ان کے سامنے کردار حسینی ہے۔ آج میرے ساتھ امام علی مقام کی کربلا آمد کے موضوع پر جو شریک گفتگو اسکالر حضرات ہیں، پروفیسر سعید احمد خان صاحب ہیں، میرے ساتھ جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب ہیں، اور پروفیسر بشارت صدیق ہزار بھی ہیں، آخر میں صغیر احمد نقشبندی جو ہیں وہ ہمیں منقبت سنائیں گے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخی کردار جو ادا کیا ہے حر نے وہ کمال کا ہے، اور اس پہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ بتا رہا ہے ریاست کو حر کا ٹھکرانا کرے ضمیر ملامت تو نوکری کیا ہے۔ یہ کردار ہے جو مسلمانوں کے سامنے۔ جی پروفیسر سعید خان صاحب، 20 مقامات پر آپ رکے اور ہر جگہ پہ خطبے دیے ہیں۔ جی ہاں، یہ تو مختلف جگہوں پر آپ سمجھاتے چلے آئے اور لوگوں کے قلوب و اذہان پر دستک دیتے چلے آئے، اور قیامت تک یہ دستک جو ہے ارواح کو ہلاتی رہے گی۔ لیکن ہمیں بنیادی بات جو ذہن میں رکھنا ہے
کہ ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کہ امام عالی مقام کو مکہ مکرمہ میں اتنی عظیم ہستیاں روک رہی ہیں، راستے میں آپ کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، اس کے باوجود آپ کا سفر جاری ہے، تو اس کا خلاصہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین، اصل وہ جذبہ دیکھنا ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عظیم ہستی کو اپنے کندھوں پر بٹھایا، سجدے کی حالت میں جو امام حضور علیہ السلام کی پشت پر سوار رہے، جن کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا سے نوازا کہ اللہم آت الحسین صبرہ، اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا کرنا، اس امام عالی مقام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت، اس کے بعد امام حسن رضی اللہ عنہ کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے جو حالات دیکھے کہ وہ لوگ تو طاغوتی طاقتوں نے مل کر سازشیں کر کے راستے سے ہٹا دیے۔ اب جس انداز سے ریاست چل رہی ہے اس میں اور غیر مسلم ریاست میں اس وقت کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا، وہی کام یہ کر رہے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ آپ سے قربانی مانگی جانی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اس آیہ کریمہ کا عملی نمونہ دینے کے لیے امام عالی مقام 2 محرم الحرام کو کوفہ میں رونق فروز ہو گئے ہیں۔ تو وہ جو بتایا جی کوفہ کربلا کے اندر وہ جو بتایا گیا تھا کہ ترکنا علیہ فی الآخرین، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری نہیں چلی تھی، میڈا ذبح ہو گیا، اس کے بعد الفاظ ہیں قرآن کے کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے جنت کے جوانوں کا جن کو سردار بنانا ہے، جن کے لیے جنت ملنی ہے، ان کے لیے تو یہ ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم سودا ہو چکا ہے، سودا کر لیا ہے، لیکن جنہیں جنت کی سرداری سونپی جانی ہے ان کو اس آزمائش سے بھی گزرنا ہے کہ آج مال اولاد ہر چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب کچھ دینے کے لیے آپ کربلا تک پہنچ چکے ہیں۔ کربلا تک جی پیر صاحب، ویسے یہ کردار کتنے بڑے تھے بے شک حبیب ابن مظاہر کے، اور یہ جو ہے نا تریمہ بن عدی، اس کا تو کمال ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ آئیں پہاڑوں میں، ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں سے جنگ کی ہے اور 20,000 آدمی میرے خاندان کے وہاں پہ ہوں گے اور ہم ایسا لڑیں گے ان کو ختم کر دیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن اس حوالہ سے تاریخ اسلامی کا ایک انتہائی غم و اندوہ کا دن ہے کہ فرزند رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی شہادت گاہ میں آمد ہوئی ہے۔ انقلاب آفرین بھی ہے، انقلاب آفرین بھی ہے، کوئی صبح انقلاب جو ہے وہ اسی سے آگے بپا ہوتی ہے۔ یہ وہ عظیم شہادت ہے جس کی خبر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ ہم بہت سے عظیم المرتبت اور خوش نصیب صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت بھی دی اور شہادت کی بشارت بھی دی، وہ ان کا شرف ان کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ جو شہادت کی خبر ہے اس کے انداز کچھ مختلف ہیں، کچھ جداگانہ ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خاک کربلا عطا فرمانا اور یہ فرمانا کہ جب میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہوگا تو یہ مٹی مدینہ میں خون بن جائے گی، یعنی یہ انفرادیت ہے شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی۔ تو آپ جب کربلا معلیٰ میں جیسے گفتگو ہو رہی تھی، آپ جب پہنچتے ہیں ورود مسعود ہوتا ہے تو آپ نے حضرت حبیب ابن مظاہر کی طرف خط لکھا، وہ اس وقت تک کوفہ میں تھے، اور اس خط میں آپ نے جو بات لکھی وہ بہت ہی 2 جملے سمجھنے سے اور وہ ایک کیفیت بپا کر دیتے ہیں انسان کے قلب و ذہن پر۔ اہل عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی خوشی کی بات ہوتی تو خط میں نام کے ساتھ بن باپ والد کا نام لکھا جاتا، اور اگر کوئی غمی کی خبر ہوتی، مشکل کا وقت ہوتا تو بن کے ساتھ آگے والدہ کا نام جو ہے وہ لکھا جاتا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کو آپ نے خط لکھا کہ ہم چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر چکے ہیں اور میرے ساتھ میرے اہل و عیال ہیں، بچے ہیں، اہل بیت کی عفت مآب بیویاں ہیں، اگر پہنچ سکتے ہو تو عصر عاشور سے پہلے پہنچ جاؤ ورنہ عصر قیامت میں ملاقات ہوگی۔ اور پھر نیچے لکھا حسین تمہارے بچپن کا دوست حسین بن فاطمہ۔ یہ اسلوب جو ہے یہ بیان کر رہا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے ان پیاروں کو جمع فرما رہے تھے جن کی شہادتیں لوح تقدیر میں آپ کو نظر آ رہی تھی کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں اور یہ ہمارے ساتھ شہید ہوں گے۔ قبلہ میں آپ بھی حاضری کا شرف رکھتے ہیں، مجھے بھی یہ شرف ملا۔ میں جب حضرت حبیب ابن مظاہر کی بارگاہ میں سلام کے لیے حاضر ہوا تو میری کیفیت جو تھی، میں سوچ یہ رہا تھا کہ اگر یہ اپنے قبیلہ میں رہتے، کوفہ میں رہتے، بے شک سردار تھے اپنے قبیلہ کے، لیکن وہ کتنے دن تھا؟ اب 1380 سال ہو چکے ہیں۔ زائر جب سلام کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے پلٹتا ہے تو آ کے السلام علیکہ یا انصار الحسین کہتا ہوا ان کو سلام کرتا ہے۔ گویا کتنے سلام ہیں جو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک حضرت حبیب بن مظاہر کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں۔ کیا عظمت جاویدانی قرب حسین علیہ السلام نے آپ کو عطا فرما دی۔ تو یہ وہ عظمتیں ہیں جن کو سمجھنے سے تعلق، جو بات آپ نے فرمائی۔ اپنا بشارت وہ کون تھے جنہوں نے کہا کہ اس وقت موقع ہے
جب انہوں نے روکا تو انہوں نے کہا اس وقت ہم ان سے لڑ سکتے ہیں, بڑا آسان ہے, ابھی زیادہ تعداد نہیں ہے, اور بعد میں یہ تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اور ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ وہاں جو تھا کوفے کے باہر اتنی بڑی فوج جمع ہو چکی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے اتنی بڑی فوج نہیں دیکھی. جی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ حضرت ترماح بن عدی تھے اور انہوں نے فرمایا کہ اس سے بڑی فوج میں نے اتنی فوج پہلے نہیں دیکھی. تو اب یہ تعداد میں تھوڑے ہیں اس وقت. ہاں اس وقت تھوڑے ہیں, اگر آپ ان سے لڑنا چاہیں تو اس وقت ہم ان سے لڑ سکتے ہیں, بعد میں یہ مشکل ہو جائے گا. امام علی مقام نے جواب کیا دیا وہ بڑا زبردست. امام علی مقام نے فرمایا تھا کہ میں پہل نہیں کرنا چاہتا, سبحان اللہ, میں علی جنگ میں پہل نہیں کرتا. اس میں ایک قابل توجہ بات کا سب یہ ہے کہ جو آپ کے خطبات ہیں مقام بیداء پر خاص طور پر جو آپ نے خطبہ دیا, وہاں اس خطبے کے اندر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو بڑا قابل توجہ ہے. جی آپ نے فرمایا کہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا جا رہا ہے, باقیوں کی نسبت میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں اس کا مقابلہ کروں. حدود اللہ کی پامالی کے معاملے میرا سب سے زیادہ میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ میں اس کا مقابلہ کروں. تو یہ بڑی قابل توجہ بات. دوسری بات آپ دیکھیے کہ ان تمام منازل کے اندر جو 20 منازل ہیں, دونوں طرح کے کردار سامنے آتے ہیں. ایک طرف وہ کہ جو دنیاوی مال و متاع, ہرس اور لالچ کی وجہ سے حق کا راستہ چھوڑ گئے, اور دوسری طرف وہ کہ جو اپنے راستے چلتے چلتے حق کے راستے پر آئے اور قیامت تک کے لیے اب ان کا ذکر کیا جاتا ہے, ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. مثلا حضرت زہیر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ شخصیت ہیں, یہ آج کر کے کوفہ کی طرف آئے تھے. خیمہ ان کا تھوڑا فاصلے پر تھا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا تو یہ حاضر ہوئے. تو امام علی مقام کے قافلے کو دیکھتے ہی انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم چلی جاؤ اپنے بھائی کے پاس, اور اپنے رفقا سے کہا کہ تم میں سے جو ٹھہرنا چاہتے ہیں وہ ٹھہرے, باقی واپس چلے جائیں. اور اپنا خیمہ بھی وہاں سے اکھڑوا کر امام علی مقام علیہ السلام کے خیمے کے قریب کیا. جہاں انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا کہ چند لمحوں کے اندر جو ہے وہ آپ کے خیالات بدل گئے, تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں ایک جنگ میں شریک ہوا تھا اور اس کے اندر ہمیں اتنا مال غنیمت ملا کہ ہم بڑے خوش ہوئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں ہمارے ساتھ تھے. اس وقت انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ آج اس مال غنیمت کے ملنے پر جو تمہیں خوشی ہو رہی ہے, اس سے زیادہ خوشی اس وقت ہوگی جب تم خانوادہ رسول کے جوانوں کے سردار امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر لڑائی لڑو گے, تو اس سے زیادہ خوشی تمہیں اس وقت نصیب ہوگی. پھر یہی حضرت زہیر بجلی ہیں جنہوں نے جامع شہادت نوش کی. زہیر بن کین کیا بات کر رہے ہیں؟ جی انہوں نے بیوی کو طلاق بھی دے دی اور سب کچھ بھائی کے پاس چلے جاؤ, رفقا کو چھوڑ دیا, خیمہ اکھڑوایا. تو یہ دیکھیے کہ کس طرح تقدیر نے ان کو حق کے راستے کی طرف موڑا. یہ مقام ضرور ہے. جی بالکل ضرور. اور یہاں دوسری بات کا صاحب یہ ہے کہ دیکھیے خبر پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا. حضرت مولا کائنات جب جنگ سے واپسی پر آئے, آپ نے ارشاد فرمایا, ڈیٹیلز ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں, ڈیٹیل بتائی, یہ جگہ اور فلاں امام علی جگہ مقام سے پوچھا کہ تم کیا کرو گے اس وقت, تو آپ نے فرمایا میں صبر کروں گا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں صبر کرنا, اس لیے کہ صبر کرنے والوں کو بے حد و حساب اجر دیا جاتا ہے. اس وقت آپ نے تلقین کی. خاتون جنت علیہ السلام کو ساری بات کا پتہ تھا. سوال یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی دعا سے قضائے مبرم بھی بدل جاتی ہے, تقدیر مبرم جو ہے وہ بھی بدل جاتی ہے. ان ہستیوں نے دعا کیوں نہیں کی؟ جہاں لکھا تاریخ نگاروں نے, سیرت نگاروں کے, مسئلہ یہ تھا کہ یہ تمام شخصیات جو پہلے کربلا کے واقعہ کی خبر دے رہے تھے, یہ چاہتے تو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اس تاریخ کو بدل دیتے, کربلا کا واقعہ رونما نہ ہوتا. لیکن یہ تمام شخصیات جانتی تھی یہ تقدیر الہی ہے, مقام صبر و رضا ہے, اور یہ صبر و رضا کی داستان رقم ہونی ہے, اور جو مقام امام علی مقام کو کربلا کے ذریعے ملنا ہے وہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے, اور یہ ایسا ہونا ہے. اس لیے ان تمام شخصیات نے صبر کی تلقین کی ان کو, اور صبر کے ساتھ میدان کربلا کی طرف روانہ کیا. اچھا خان صاحب, وہ جو حضرت قیس بن مصر ہیں, بڑا کمال ہے کہ وہ لے گئے پکڑ کے, انہوں نے کہا کھڑے ہو جاؤ اوپر ابن زیاد محل کے, اور امام علی مقام کی شان میں گستاخیاں کرو, ان کو گالیاں دو, سید علی المرتضیٰ کو گالیاں دو, کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کھڑا کریں مجھے کھڑا. وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا اس جو گالیاں انہوں نے کہا تھا وہ ساری اس کو دے دی, ابن زیاد کو, اور ان کی شان بیان کی اہل بیت اطہار کی. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان, وہ نفوس قدسیہ جو اس مقام تک امام علی مقام کے ساتھ پہنچے ہیں, ان میں سے ایک ایک اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا تھا کہ ان کے درجات کتنے بلند ہوں گے. اس وقت پوری طاغوتی طاقت پوری قوت کے ساتھ میدان میں آ چکی ہے. صحیح. عبید اللہ ابن زیاد کو کیوں بھیجا گیا ہے؟ عمر بن سعد کے ذمہ یہ ڈیوٹی کیوں لگائی جا رہی ہے؟ ہر کو لشکر دے کر 2 منزل پہلے کیوں بھیج دیا گیا ہے؟ خاص طور سے بڑا افسوس ہوتا ہے, ایک طرف عمر بن سعد جو ہے وہ دنیاوی لالچ اقتدار کی خاطر کتنا کبھی فیل کر لیتا ہے, کن کا بیٹا ہے. دوسری طرف ہو رہا ہے, وہ لڑنے کے لیے آتا ہے, روکتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن فطرت سلیمہ جو ہے اس کی, وہ اس کو کہاں سے جہنم سے جنت میں لے جاتی ہے. عجیب معاملہ ہے. یہ نصیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تقسیم ہوتے ہیں, جس کے مقدر میں جو بات آتی ہے وہ اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے. حقیقتاً امام علی مقام کو مکہ مکرمہ میں جب حضرت عباس رضی اللہ عنہما پوری قوت کے ساتھ روک رہے تھے, واسطے دے رہے تھے, اور یہاں تک فرما رہے تھے کہ اگر آپ حکمران بننے کے خواہش ہیں تو یمن والوں کو ہم بلا لیتے ہیں, وہاں سے لشکر آپ کے ساتھ ہم بھیجنے کو تیار ہیں. فرمایا کہ نہیں,
محمد بن حنفیہ تو روئے, چیخے, اللہ. اور وہاں کا آخری 2 منزلوں سے پہلے کچھ لوگوں نے آ کر یہ پیشکش بھی کی کہ ہم اپنے قبائل لے آتے ہیں, لیکن آپ نے کہا کہ نہیں, میں لڑنے کے ارادے سے نکلا ہی نہیں, میں تو صرف ایک حجت پوری کرنا چاہتا ہوں کہ ہم قیامت تک آنے والے آواز بلند جی ہاں, قیامت تک آنے والے لوگوں پر واضح کر دیں کہ حق کی خاطر کس طرح قربانی دینے کے لیے. ورنہ مکہ مکرمہ میں آپ کو روکا جا رہا تھا کہ آپ نے اگر جانا بھی ہے تو بچوں کو نہ لے جائیں, عورتوں کو نہ لے جائیں, عورتوں کے سفر میں کیا کام ہے. عبداللہ بن زبیر کی بات بھی بڑی کمال, انہوں نے کہا کہ آپ یہاں رکیں, اتنے لوگ ہیں یہاں حج پہ آئے ہوئے, سارے آپ کے فرزانے ہیں. انہوں نے کہا کہ لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو اپنی جگہ لیتا ہوں, آپ ہمارے سردار بنیں, اور پھر جب حج پر آئیں گے تو ساری بہار ایمان والوں کی. لیکن امام عالی مقام نے یہ جان لیا تھا کہ یزید پوری قوت کے ساتھ. اصل میں غازی صاحب یہاں ہمارے لیے بد نصیبی یہ ہے کہ ان روایات کو بیان کرتے ہوئے لوگوں نے طرفداری سے کام لیا ہے. ان پاک تینت لوگوں کی نیت پر کسی طرح کا شک ہو ہی نہیں سکتا. ان کے بارے میں کسی ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال لانا کہ معاذ اللہ ان کو دولت کی ضرورت تھی, وہ اقتدار چاہتے تھے. وہ تو یہ چاہتے تھے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کر, جوتیاں لہو سے بھروا کر جس مشن کو اس حد تک پہنچایا ہے, آج اگر اس پر زر پڑ رہی ہے تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین فنا ہو جائے گا. پیر صاحب ایک بڑی اہم بات, امام علی مقام نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میرے نانا جان نے اس دین اسلام کے گلستان کی خاطر اتنی تکلیفیں سہی ہیں جتنی سارے انبیاء میں سے کسی نے نہیں سہی. اور اس کے بعد ان کے سچے خلفاء نام لیا سیدنا صدیق اکبر کا, عمر فاروق کا, عثمان ذو النورین, اور کہا میرے والد گرامی اسی راستے پہ چلے اور حق کی خاطر وہ ڈٹے رہے تمام حالات میں. میں آج اس بہار کو کیسے دیکھوں کہ خزاں میں بدل جائے. بے شک جی, یہ بڑا کمال کا فکر ہے. دوسرا یہ بتائیں, آپ کی بڑا اس میں مطالعہ ہے, خلافت راشدہ وہ جو جس درخت کو کاٹتے تھے وہاں سے شاخ سے خون نکلتا تھا مسواک کے لیے, وہاں وہ گاڑتے تھے جہاں پہ وہ خیمے کے لیے کیا اس کو کہتے ہیں میخے, اس میں بھی خون نکلتا تھا. سیدہ زینب کے الفاظ وہ ذرا سنائیں. جی ذرا میں عرض کرنا چاہوں گا 2-3 پہلو اس حوالہ سے کہ خلافت راشدہ چونکہ علی منہاج النبوہ تھی, اس لیے اس دور میں اس کے ساتھ تعاون کیا گیا. جب روایات بدلیں اور اسلام کا تمسخر اور مذاق اور شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جانے لگا, تب حق کے لیے آواز اٹھانا ازحد ضروری تھی, اور اس کے لیے آپ سے بڑی کوئی شخصیت موجود نہیں تھی. کیونکہ ہم امر بالمعروف کو تو عام طور پر لیتے ہیں, نہیں عن المنکر کا جو فریضہ تھا نا وہ ادا کرنا سب سے کٹھن کام تھا. کہ اس کو کوئی آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. جی کون صاحب؟ السلام. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیں. جی ڈاکٹر صاحب میں ڈاکٹر حبیب شاہ سرگوزہ جاوریہ سے ابھی بول رہا ہوں. جی شاہ صاحب. حضرت امام حسین علیہ السلام آپ میدان کربلا محلہ میں کتنے دن قیام فرمایا؟ ٹھیک ہے جی, ابھی پوچھ لیتے ہیں. جی نیکسٹ. جی مظفر صاحب. جی مظفر صاحب فرمائیں. ماشاء اللہ بہت آپ پروگرام بنا رہے اور دکھا رہے ہیں. بہت شکریہ. 92 دین کو اخبار بھی دے رہا ہوں, اور اس میں آپ یہاں بنا رہے ہیں کہ دل جو ہے نا, دل اسلام کی خاطر آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو اجر دے. آمین آمین. بہت شکریہ. سوال بھائی میرا سوال یہ ہے کہ کربلا کا جو نام ہے, پہلے تو اس کا نام نینوا تھا, اس کا نام کس نے رکھا کربلا؟ ٹھیک ہے جی, ابھی پوچھ لیتے ہیں. جی اسناد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. غازی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو خوش رکھے, اور آپ کی پوری ٹیم کو اللہ پاک سلامت رکھے. بڑا دل افروز اور بڑی سکون ملتا ہے آپ کا پروگرام دیکھ کر. بہت شکریہ نوازش جی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ایسے عرض یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کے ساتھ کتنے ساتھی وہاں سے کربلا محلہ میں گئے تھے؟ اور دوسری عرض یہ ہے کہ آپ جب بھی زیارتوں پہ جائیں تو برائے مہربانی ہمیں بھی یاد رکھیں, میں بھی جانا چاہتا ہوں آپ کی ساتھ. ٹھیک ہے انشاءاللہ لے چلیں گے. السلام علیکم. جی کون صاحب ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی غازی صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بحق محمد آل محمد آپ کو اجر عظیم دے. خصوصاً 92 چینل کے مالکان اور ٹیم مبارکباد سے مستحق ہے کہ آپ امام علی مقام کے, میں مسلسل آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں, یعنی صبح نور. جی بہت اگر تمام میڈیا پاکستان کی امام علی مقام کے شہادت کے ایام میں اس نیریٹو کو, امام کے پیغام کو عام کریں جس طرح آپ کر رہے ہیں, تو ایک اچھا میسج اور ایک اچھا پیغام جائے گا. تو اس پہ جو ہے نا اس پہ بھی موٹیویٹ کرنے کی آپ کوشش کریں. بہت شکریہ جی. ناظرین کرام, درود پاک کا وقفہ ہوا چاہتا ہے اور آپ بھی درود پاک پڑھیں گے, میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم
صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن. ویلکم بیک ناظرین کرام. خان صاحب اس سوال کا جواب دے دیں, یہ کربلا کا جو نینوا تھا تو کربلا نام انہوں نے پوچھا کیسے رکھا؟ یہ کربلا واقع ہونے سے پہلے نام پڑ چکا تھا, اور آپ کو جب بتایا گیا کون سی جگہ ہے تو اس میں الفاظ یہی آتے ہیں کہ کرب و بلا. ٹھیک ہے. اور سید علی مرتضیٰ شیر خدا نے بھی جب سنا کربلا ہے تو آپ نے کہا اچھا یہ کرب و بلا ہے. اچھا جی پیر صاحب, میدان کربلا میں انہوں نے پوچھا تھا کتنے دن آپ کا کیا؟ 2 محرم 60 ہجری کو 61 ہجری کو چونکہ آمد ہے نا جی, تو 9ویں دن شہادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی کتنے ساتھی گئے تھے کربلا میں؟ اس کی مختلف اقوال ہیں, عام تو 72 مشہور ہیں, لیکن 150-200 تک کی تعداد جو ہے وہ اس میں بیان کی. جی پیر صاحب آپ اپنی بات مکمل. میں ایک بہت ہی اہم آپ نے جملہ ارشاد فرمایا تو میرا ایک بات کی طرف توجہ گئی. میں نے یہ عرض کرنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت ہور جو ہے نا, ان کا نصیب کیسے بیدار ہوتا ہے کہ جب وہ روکتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کو, تو آپ نے فرمایا کہ تیری ماں تجھے روئے. یہ ایک سخت لفظ تھا, اس کا جواب بھی کمال. اس کا جواب جو تھا نا وہ اس نے پھر جب دیا, مجھے لگتا ہے قدرت الہی رحمت الہی کو وہ پسند آیا. جی جی اسی وجہ سے وہ حالات جو ہے نا وہ اسی وجہ سے. وہ بتائیں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ بات اگر عرب کا کوئی دوسرا شخص مجھے کہتا تو اس کا جواب میں دیتا, لیکن آپ کی ماں اتنی عظیم ہے کہ میں یہ لفظ آپ کو دوبارہ پلٹا نہیں سکتا, کہہ نہیں سکتا. بس اللہ تعالیٰ کو یہ ادب جو ہے بارگاہ سیدہ کونین کا یہ پسند آیا, اور پھر اس نے اپنا رنگ جو ہے وہ 10 کی یوم عاشور کی صبح کو جو ہے وہ دکھایا. نصیب ان کا جو دوزخ نصیب ہی ٹھہرے, نصیب ان کا جو دوزخ نصیب ہی ٹھہرے, وگرنہ فیصلہ ہر کا بڑا کھلا سا تھا کہ جہنمیوں سے نکل کر وہ جنت کی طرف آ رہے. بشارت وہ کیا ہے کہ بیخوں میں سے بھی خون نکل رہا ہے, اور سیدہ زینب پاک کے ارشاد فرماتی ہیں کہ بھائی جان میرا دل دھک دھک کر رہا ہے اس سرزمین سے, بڑی عجیب سی آ رہی ہے. جی بھائی صاحب اس میں یہ ہے کہ ایک منازل میں سے ایک منزل ہے باب قصر بنی مقاتل. اس منزل پر جب آپ پہنچے تو آپ نے ایک خواب دیکھا, وہاں اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ پانی وغیرہ بھر لو تاکہ اگلی منزل کی طرف روانہ ہو. اس دوران آپ کی آنکھ لگ گئی, خواب آپ نے دیکھا, جیسے ہی آپ بیدار ہوئے تو آپ نے یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے, انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فوراً آپ سے عرض کیا کہ ابا جان یہ کیا الفاظ ہیں اور کس وجہ سے آپ نے فرمائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اب یہ خواب دیکھا ہے, ایک سوار مجھ سے کہہ رہا ہے کہ لوگ سفر کر رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے, موت کی وادی کی طرف بڑھ رہی ہے. جی موت ان کی طرف آ رہی ہے, تو یہ ہمیں اپنی موت کی خبر دی گئی. اس پر امام زین العابدین نے عرض کیا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے, ہم حق پر ہیں. تو امام زین العابدین نے جواباً عرض کیا کہ ابا جان جب ہم حق پر ہیں تو پھر ایسی موت کی پرواہ نہیں ہے. یہ ہے خونی اہل بیت کا کمال. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. شجاعت چھوٹا لفظ ہے, ان کے لہو میں ان کے نور میں کیا عظمتیں چھپی ہوئی ہیں وہ ساری بیان ہی نہیں ہو سکتی نا ہماری سمجھ سے, ہماری سمجھ سے بالا تر. جبریل کی زبان چاہیے. جی تو یہ بات انہوں نے کہی کہ جب ہم حق پر ہیں تو پھر موت کی پرواہ نہیں ہے. اس پر امام علی مقام بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ جزا دے جو ایک باپ کی طرف سے بیٹے کو بہترین جزا دی جا سکتی ہے. اچھا اس میں غازی صاحب آپ نے بات کی تو ایک بڑی خوبصورت بات سیرت نگاروں نے لکھی. وہ کہتے ہیں یہ کل شروع کے اندر تو یہ 82 افراد تھے ٹوٹل. 1000 پہلے حضرت ہور کے ساتھ آئے, 4000 ابن سعد کے ساتھ آئے, وہ کمک بھیجتے گئے, یہ تعداد پہنچ گئی 22000 تک, جبکہ 82 افراد تھے. کس چیز کا ڈر تھا, کیا خوف تھا؟ وجہ یہ تھی کہ ان کی نگاہوں میں بھی اہل بیت کی وہ بہادری گھوم رہی تھی, وہ جو اس کے کمانڈر نے کہا تھا, ابن زیاد کے کمانڈر نے کہا تھا نا کہ یہ کوئی سبزی فروش نہیں ہے مسلم بن عقیل, یہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہے, علی المرتضیٰ کے خاندان کا فرد ہے, ان سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں. بالکل. وہ تو کوفے میں بیٹھا ہوا کانپ رہا تھا, ابن زیاد کوفے میں بیٹھا ہوا کانپ رہا تھا, ادھر نہ آنے دینا, اور منصوبہ بنا رہا تھا, اور پانی بند کرنے کا آخر اس نے آرڈر کیوں دیا؟ وہ ساری چیزیں اسی چیز کا پیش خیمہ تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ کن سے واسطہ ہے. انہوں نے آپ اپنی بات مکمل کریں. جی اور اس میں غازی صاحب پھر اس سے آگے جو مقام نینوا ہے اس مقام پر آپ پہنچے تو ایک خط لے کر آیا ابن زیاد کا ایک شخص, اور عجیب منظر آپ دیکھیں کہ اس نے امام علی مقام کو سلام نہیں کیا, اور حضرت اور پاس بیٹھے تھے ان کو سلام کیا صرف, اور سلام کرنے کے بعد ان کو خط دیا جس میں یہ آرڈر دیے گئے تھے کہ حسین ابن علی کو ایسی چراگاہ میں یا ایسے میدان میں نہ
उतरने देना जहां कोई पनाहगाह हो या करीब पानी हो या दरख्त हो, सब्जा हो। हाँ, ये आर्डर किए और साथ ये भी कहा कि तुम्हारे ऊपर भी निगरानी के लिए एक बंदा मुकर्रर किया गया, जब तक तुम ये काम पूरा नहीं कर लोगे उस वक्त तक तुम मुझसे आकर नहीं मिलोगे और मेरे जासूस तुम्हारे साथ रहेंगे जी। और अब बाद रिवायात में ये भी है कि इमाम अली मकाम ने सफर किया, सफर करने के बाद वापस आप वहीं खड़े थे। नहीं, वो तो हुर ने, वो जो रवायत है कि हुर ने अर्ज की आपकी बारगाह में कि मैं तो आपका गुलाम हूँ जनाब, रात का अंधेरा जब पड़ जाए तो आप चुप करके यहाँ से निकल जाएं और मैं भुगतूंगा, ये लफ्ज़ उसने कहा है कि मैं फिर भुगतूंगा, जो मेरे साथ होगा मुझे पता, लेकिन मैं उसको फेस करूंगा। जब आप निकले रात को चल के आए तो सुबह देखा तो फिर वहां फिर आपने ये अल्फाज बोले, आपने पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो अर्ज किया गया ये करबला है। आपने फरमाया कि हम यहीं क़याम करेंगे इसलिए कि यही हमारी सवारियों को बांधने की जगह है, असबाब भी हमारे यहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि यही वो जगह है जहां पर हमारे आवान और अंसार को कत्ल किया जाएगा। खान साहब, ये सारा वाक़या करबला में पीर साहब से अभी भी अर्ज कर रहा था, हमारी तो समझों से बालातर है, सच्ची बात है, इसमें हिकमतें क्या थी और क्या हुआ। लेकिन एक बात जो समझ आती है सादा सी हमें, वो ये है कि तदबीरें सारी रह गई हैं रास्ते में, तकदीर गालिब आई है हर मकाम पर। मदीना मुनव्वरा में रुखसत होते वक्त इमाम आली मकाम ने रोज़ा रसूल पर हाज़री दी है और वहाँ से आपको जो हिदायत मिली हैं, जो बशारात मिली हैं, वो आपके सामने हैं। वलीद बिन उत्बा कोशिश करता है कि आपको घेरा जाए, पकड़ा जाए, लेकिन मजबूरन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। और फिर यहाँ आकर मक्का मुकरमा में क़याम के दौरान भी जो कुछ होता रहा वो सारा इसी चीज़ की तमहीद थी और आपको सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से मालूम था और आपने अमलन ये कुर्बानी देकर दुनिया पर वाज़े करना था कि इस मर्तबा मकाम को पाने के लिए इंसान जान, माल, औलाद किसी चीज़ की परवाह न करे। तो वहाँ पर जब इब्न ज़ियाद का ख़त आता है, पहला पढ़कर आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया, उसको रख दिया, पूछा गया जवाब दे, फरमाया इसका जवाब देने के काबिल ही नहीं है, मैं क्या जवाब दूँ। पीर साहब, एक बात वो कि जो हाकिम मक्का था उस वक्त, क्या था, इब्न बशीर, नुमान बिन बशीर की वो जो थी, उसने कहा कि मैं आपको पनाह देता हूँ और ये भी ऑफर हुई। इसके बावजूद वो जो इमाम पाक ने फरमाया कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म दिया मैं वो बता नहीं सकता, वो क्या है? ये जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने अपने दोनों साहबजादे भेजे हैं ना जी, वो खत लेके आए हैं, तो साथ या था, साथ वो जो मक्का का गवर्नर था जी, या बिन सईद, नुमान बिन बशीर का भाई, नुमान बिन बशीर कूफा के थे, ये मक्का का गवर्नर है जो कह रहा भेजा है ना जिसने, इसका नहीं, नुमान बिन बशीर मक्का का गवर्नर नहीं है, ये तो इब्न ज़ियाद से पहले था ना, वो इब्न ज़ियाद से पहले कूफा के गवर्नर थे, साहबी रसूल थे। मक्के का गवर्नर कौन था जिसने याह्या बिन सईद या इस तरह का नाम उसके भाई है जी, उसका भाई है याह्या बिन सईद आता है ना, उसने वो दी थी आपको कि मैं अमान देता हूँ, उसने कहा था कि मैं आपको अमान देता हूँ। लेकिन आपने जब ये उसका ख़त पढ़ा तो आपने फरमाया कि मुझे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में एक हुक्म दिया है, मैं उस हुक्म की तामील से 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, मैं अपने उस हुक्म की तामील जो है वो करूँगा। तो बताया नहीं जी, बताया नहीं वो राज तो कब बताए जा सकते हैं जी, वो तो आका का फरमान था और उनके नाम था, वो उन्हीं के लिए खास था। आज तक भी हमें नहीं पता जी। आप जो फरमा रहे हैं ना, मैं एक पीर नसीरुद्दीन साहब का एक शेर छोटा सा करता हूँ, क़याम उनका हुआ मंज़िल मशीयत पर, क़याम उनका हुआ मंज़िल मशीयत पर कि जिनके एक इशारे पे कायनात चले, कि जिनके एक इशारे पे कायनात चले, वो मशीयत इलाही के सामने अपने सर झुकाए खड़े हैं, इस मुकाम पर वो ठहरे हैं। और मजीद अमजद ने बहुत खूबसूरत कहा था, वो शाम सुबह दो आलम थी जब बसरहद शाम, वो शाम सुबह दो आलम थी जब बसरहद शाम रुका था आके तेरा काफिला तेरे खयाम। वो शाम सुबह दो आलम थी जब बसरहद शाम रुका था कि तेरा काफिला तेरे ख़याम, मताए कौनो मकान तुझ शहीद का सजदा, ज़मीने करबो बला के नमाजियों के इमाम। ये नुक्ता तूने बताया जहान वालों को कि है फ़ुरात के साहिल से सलसबील 2 गाँव। ये जो मारिफत है ना, ये समझने वाली है कि ये सारा कुछ प्यास की बिशारत भी आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से थी कि मेरा ये बेटा 3 दिन का प्यासा शहीद होगा। तो ये सारा वो निसाब इश्क जो है ना, उसको मुकम्मल किया जा रहा है, उसको वो चल रहा है, अच्छा जी, मुकम्मल किया जा रहा है। ये खैमे आपने भी एक जुमला, बाकी ये जो कुछ है ना, ये एक आलमी असबाब का सफ़र है जो उसमें हो रहा है। असल जो है वो किताब इश्क की तकमील हो रही है, वो हो चुकी जी। जो खैमे भी नस्ब किए वो भी कमाल है, उसमें हिकमत देखे कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का खैमा आपके अपने पीछे, आपके सबसे क्लोज वही है। हालांकि आपकी जो ज़ौजा है वो भी मौजूद है, इसके बावजूद ये बहन का, क्योंकि अल्टीमेटली इन्होंने फिर लीड करना था तो इसलिए इनका खैमा भी पीछे है, ख़वातीन के खैमे पीछे हैं, आगे लगाए गए हैं खैमे। तो ये तरतीब भी बताती है, अगर इमाम पाक के पास उस वक्त फ़ौज होती या आप हुक्म फरमा देते, जिन्नात उनके ताबे थे, वही काफ़ी थे इनके लिए। और कहते हैं कि जिन्नात शायद इजाज़त भी मांगी थी। जी बिल्कुल है जी बिल्कुल इजाज़त नहीं मांगी और शहादत इमाम अली मकाम पर वो रोए भी, अच्छा, गम का इजहार भी किया। और बात वही गाज़ी साहब तकदीर की है
کہ قدرت کی طرف سے چونکہ یہ فیصلہ ہو چکا تھا، مقام صبر و رضا تھا، ورنہ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس کو ہم مجبوری سے تعبیر نہیں کر سکتے کہ پانی کے لیے آپ مجبور تھے یا کوئی اور مسئلہ تھا. تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس واقعے کی خبر پہلے دی گئی تھی. وہاں جس چیز کا حکم یہ شہادت اختیاری بھی ہے ایک معنوں میں. جی بالکل، جس طرح فقر اختیاری ہوتا ہے یہ شہادت اختیاری بھی ہے. دیکھیں نا، یہ شہادت محمدی کی تکمیل ہونی تھی. سری اور جعلی کا جو فلسفہ ہم پیش کرتے ہیں تو وہ تکمیل اس شہادت سے ہوئی، اور حسین منی وانا من حسین کا وہ مطلب علماء نے یہی بیان کیا ہے کہ وہ اس شہادت سے تکمیل ہوئی. جہاں عجیب صورتحال غازی صاحب شاہ عبدالعزیز نے یا شاہ ولی اللہ شہادتین میں شاہ عبدالعزیز جی عجیب صورتحال یہ ہوئی کہ جب عمر بن سعد 4000 فوجیوں کو لایا تو آپ دیکھیے کہ اقتدار کی بھوک بھی کیا چیز ہے، کیسے کیسے لوگوں کے نظریات بدل دیتی ہے، کس طرح وہ ضمیر کا سودا کرتے ہیں. ان کے بھانجے نے کیا کہا، بھانجے نے شعبہ کے جو بیٹے تھے وہ ماموں خدا کے لیے یہ کام آپ نہ امام حسین کے خون پاک سے اپنے ہاتھ آلودہ نہ کر لینا. یعنی جس سے بھی مشورہ کیا اس نے یہی بات کی کہ آپ یہ کام نہ کریں. حکومت کا کیا ہے، وہ آنی جانی ہے، یہ گورنری جو آپ کو ملی ہے تو پھر کسی علاقے کی گورنری مل جائے گی، لیکن یہ کام آپ نہ کریں. لیکن اس کے باوجود جو اقتدار کا لالچ تھا، ہرس تھی، اس کی بنیاد پر یہ کام کیا. اب صورتحال یہ تھی کہ جس وقت وہاں پہنچے کربلا تو عمر بن سعد نے بہت سارے لوگوں سے کہا کہ تم جا کر حسین ابن علی سے بات کرو. کوئی شخص جانے کے لیے تیار نہیں ہوا. خط انہوں نے کہا خط ہم نے لکھے ہیں، بلایا ہم نے ہے، تو ہمیں تو شرمندگی ہو رہی ہے، ہم کس طرح جائیں گے، بات کس منہ سے وہاں جا کر کریں گے. پھر وہ ایک شخص جو تھا اس کو تیار کیا گیا، بڑا یار آدمی تھا جی، اس نے جا کر بات کی. اور یہاں پھر جو آرڈر دوسرا ابن زیاد کی طرف سے پہنچا تھا وہ پانی بند کرنے کا آرڈر تھا کہ امام علی مقام پر پانی بند کر دیا جائے. وہاں بھی یہی بات ہے کہ اگر امام علی مقام چاہتے تو یہ رخ اس کا کربلا کی طرف مڑ سکتا تھا. یہ عبداللہ شاہ بھی تھا جی عبداللہ شاہ بھی جو لے کے آیا تھا اس وقت اس کا پیغام. اور ابو سمامہ سائدی جو تھے وہ امام پاک کے ساتھی تھے. انہوں نے کہا مجھے بتائیں یہ شریر ترین انسان ہے کوفے کا، میں اس کو ابھی ختم کر دیتا ہوں. وہاں امام پاک نے فرمایا نہ، میں جنگ کے لیے نہیں آیا، میں نہیں ابتدا کروں گا جنگ. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ کوئی اقتدار کی جنگ تھی اور اس لیے کیوں خان صاحب جی اس میں شہزادوں کی جنگ کی جو حلوہ سرائی کرتے ہیں لوگ. آپ کے خطبات میں یہ بات نمایاں آتی ہے کہ آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ گھراؤ کس لیے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، میری طرف سے کسی کا کوئی آدمی مارا گیا ہے، کوئی جائیداد کو نقصان ہوا ہے. یہی وجہ تھی کہ جب آپ سے آپ کے ساتھی ان فوجوں کے آنے پر اجازت مانگ رہے تھے تو فرمایا کہ نہیں، ہم آغاز نہیں کریں گے، ہم پر جب ہوگا حملہ آور ہوں گے تو اس کے جواب میں ہم میدان میں آ کر پھر دنیا کو بتائیں گے کہ امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کا. خان صاحب بہت شکریہ. لیکن جتنی بھی جنگیں اسلامی ہوئی ہیں وہ ساری ایک معنوں میں دفاعی جنگیں تھیں سوائے ایک دو کے، باقی تو ساری مسلمانوں نے تو جنگ کا آغاز نہیں کیا کبھی بھی آغاز نہیں کیا. وہ تو دعوت دیتے تھے محبت کی، اسلام تو محبت کا دائی ہے، اور اس میں ہم نے یہ پہلو نہیں دیکھا کہ جب دشمن پوری قوت کے ساتھ ہمارے مٹانے کے در پہ ہوتا ہے تو پھر ہم کھڑے ہوتے ہیں، پھر ہمیں اپنے میدان میں نکلنا پڑتا ہے. اور اسی طرح ہمیں کشمیر میں بھی یہی حال ہے ہمارا. ہاں کشمیر میں انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا، کشمیر آزاد ہوگا. بڑے بڑے اللہ کے اولیاء نے کہا ہے، بس اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو جرأت عطا فرما دے. آپ بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. ہم ہر روز اپنے سامعین ناظرین سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان ہال کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں. آج کا سوال ہے سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی کل عمر مبارک کتنے برس تھی؟ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام مسعود اور گنج شکر لقب تھا. خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے: نعیم اللہ سرگودا، افنان الحق لاہور، وقار الحسن چکوال، ڈاکٹر محمد قاسم راولپنڈی، علی حسنین چنیوٹ، مدثر رضا جڑاوالا، محمد اسامہ وہاڑی، چودھری محمد طارق ایبٹ آباد، حبیب رسول کمالیہ، صبور احمد قادری کراچی، ڈاکٹر ذاکر حسین پتو کی، اعجاز شبیر ساہیوال. کتاب الشفاء سے نسخہ ہے جی، امداد غیبی جو ہے اس کے لیے وظیفہ ہے. ہر جائز مراد کی تکمیل اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کے لیے سورہ انفال کی آیت نمبر 9
21 دن تک روزانہ 313 بار پڑھیں، انشاءاللہ تعالی ہر جائز مراد پوری ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی مومن کے کرب و غم کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا و آخرت کے غم و اندوہ کو دور کرے گا۔ آج کے روزنامہ 92 میں امام علی مقام